آسٹریلیا گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن نے 3 نیوکلر آبدوزیں سب مارین امریکہ برطانیہ سے خریدنی ہے، جس پر چائنا اور روس کافی زیادہ تنقید کا نشانہ آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ کو بنا رہے ہیں۔ ایک طرف تو یوکرین ایسٹ میں جنگ، دوسری طرف مڈل ایسٹ، عراق، سیریا، شام، فلسطین جنگ میں اور آگ میں بھڑک رہے ہیں۔ اور اب ایک اور بڑی گھمسان کی لڑائی ہونے جا رہی ہے انڈو پیسیفک کے مقام پر۔ چینی ایڈمنسٹریشن نے بالکل واضح طور پر بتا دیا، یہ ملک امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ ایک خطرناک جنگ والے راستے پر نکل پڑے ہیں جو کہ انٹرنیشنل لا کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ آپ کلپ سنیے گا۔ The Anglo-Saxon world, with the creation of structures like AUKUS, and with the advancement of NATO military infrastructure into Asia, is making a serious bet on many years of confrontation. جس میں روس اور چائنا کا فورن منسٹر امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ کو نشانے پر رکھتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ روس کے فورن منسٹر نے آنے والے وقت کی نشاندہی کر دی ہے کہ کہا ہے نیٹو کی بڑھتی ہوئی جارحیت ایشیا میں ایک طویل جنگ کو دعوت دے رہی ہے۔ یہ ایک اور کلپ سنیے گا۔ AUKUS will transfer large amounts of weapons-grade, highly enriched uranium from nuclear states to a non-nuclear state. It risks nuclear proliferation and violates the aims of the Non-Proliferation Treaty. چین کے ٹاپ ڈپلومیٹک نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا بہت زیادہ نیوکلر پروگرام والے ہتھیار ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اور ایسے علاقوں میں جو نیوکلر ہی نہیں، یہ دنیا کے قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ آسٹریلیا کا پرائم منسٹر کیا کہتا ہے، یہ کلپ سنیے گا۔ The AUKUS agreement we confirm here in San Diego represents the biggest single investment in Australia's defence capability in all of our history. حقیقت میں آسٹریلیا پہلے بھی برطانیہ اور امریکہ کا حامی تھا۔ اب اس نے 3 نیوکلر آبدوزیں برطانیہ کے ڈیزائن کے مطابق اور امریکہ کی ٹیکنالوجی کے مطابق بننے والی ان دونوں ملکوں سے خریدی ہے، جس پر ان ملکوں کے لیڈروں کا کہنا تھا یہ صرف ایک 3 نیوکلر سب میرین کی ڈیل نہیں بلکہ ایک دوسرے کو طاقتور بنانے کا وقت اور ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وقت ہے۔ یہ ایک کوس ہے کیا؟ اے سے آسٹریلیا، یو کے سے یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ اور یو ایس اے سے امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹ۔ یہ ایک اور امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹ صدر جو بائیڈن کا کلپ سنیے گا، وہ کیا کہتا ہے۔ Forging this new partnership, we're showing again how democracies can deliver our own security and prosperity, and not just for us, but for the entire world. امریکہ کا صدر کہتا ہے کہ ہم کس طرح جمہوریت کی بالادستی اور پارٹنرشپ کے اوپر اپنی عوام کی خوشحالی اور سیکیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان ملکوں کے لیڈروں کا کہنا تھا جس طرح AUKUS میں چائنا اپنی آرمی اور نیول کی سرگرمیاں انڈو پیسیفک میں بڑھا رہا ہے، اسی طرح ہم بھی چائنا کے لیے الٹرنیٹو پیغام دے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں آسٹریلیا نیوکلر پروگرام نہیں رکھتا، مگر اس نے 3 نیوکلر آبدوزیں خریدی ہیں اور آنے والے وقت میں اور زیادہ نیوکلر ہتھیار خریدنے کا خواہش مند ہے۔ مزید خبر کی گہرائی میں جانے سے معلوم ہوا امریکن، آسٹریلیا اور برطانیہ میڈیا پنڈت کہہ رہے ہیں پچھلی 2 دہائیوں سے جس طرح چائنا اپنی آرمی کی، نیول کی اور خاص طور پر پچھلے سال اگست میں کس طرح چائنا نے اچانک سے اپنی فوجی سرگرمیوں میں تیزی لائی ہے، اگر چائنا اپنی آرمی نیول سرگرمیاں نہ کرتا تو یہ وقت ہی نہ آتا جس میں آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ ایک صفحے پر کھڑے ہو جاتے۔ یہ بالکل چائنا ایکشن کا ان ملکوں کی طرف سے ری ایکشن ہے۔ تقریباً پچھلی 2 دہائیوں سے چائنا نے 15 نیوکلر سب میرین آبدوزیں ایمرج کی ہیں اور اب وہ الٹا دھمکی دے رہا ہے کہ یہ ملک ایک خطرناک راستے پر نکل پڑے ہیں۔ ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، کون صحیح کون غلط ہے۔ ہمارا کام صرف آپ تک اتھینٹک انفارمیشن ود فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ لے کر آنا ہے، اس لیے ہم بیچ میں آپ کے لیے کلپ چلاتے ہیں تاکہ آپ خود بھی فیصلہ کر سکیں کون صحیح اور کون غلط ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر آسٹریلیا نیوکلر آبدوزیں امریکہ اور برطانیہ سے خریدنے جا رہا ہے اور آئندہ آنے والے وقت میں نیوکلر ہتھیار بھی خریدے گا تو یہ خریدنا اتنا آسان کام نہیں ہے، ان کی بڑی کاسٹ ہوتی ہے۔ کیا اس کے سالانہ بجٹ اور اکانومی پر کوئی فرق پڑے گا، اور کیا آسٹریلیا کی عوام خوشحالی کے چکر سے باہر نکلے گی؟ تو میرے ساتھیوں، آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ مل کر شپ یارڈ یعنی کہ جہاز بنانے والی فیکٹری قائم کر رہے ہیں۔
जहां पर ये आपस में बेहतर और एडवांस टेक्नोलॉजी के शिपयार्ड बना सकेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने $2.4 बिलियन का इजाफा खास तौर पर डिफेंस बजट आबदोज के हिस्से में सर्व किया है और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने $6 बिलियन डिफेंस बजट के लिए बढ़ा दिया है। मगर सबसे अहम बात यह है ऑस्ट्रेलिया की अभी न्यूक्लियर आबदोजों की डील फ्रांस से खत्म हुई है, जिससे फ्रांस बहुत ज्यादा इन मुल्कों से नाराज है क्योंकि सबसे पहले फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की डील न्यूक्लियर आबदोजों की होनी थी। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर आबदोजें फ्रांस से खरीदनी थी, मगर बाद में यह फैसला हुआ कि ये मुल्क अमेरिका और बरतानिया से खरीदेगा। मगर ये मुल्कों के लीडर ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका कह रहे हैं हमारे दोस्तियों के दरवाजे यूरोपीय यूनियन मुल्कों के लिए खुले हैं। हम सब मिलकर एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहते हैं जिसमें जापान सबसे ज्यादा अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है और वो इनके साथ मिलकर काम करने को तैयार है। अगर आपको याद हो तो चाइना के सदर शी जिनपिंग ने बयान दिया था 2025 तक चाइना आयरन आर्मी तैयार कर चुका होगा, मगर उसके बाद अमेरिका में एक नया महाज खुल गया क्योंकि अमेरिका का सदर जो बाइडेन कहता है कि हम ये काम सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए और अपने डिफेंस के लिए कर रहे हैं। हत्ता कि अमेरिका के जर्नैल हाजिर ड्यूटी उनका स्टैंस अमेरिका के सदर जो बाइडेन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो फिलहाल जंग नहीं चाहते बल्कि इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फैसला आपका। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज़ उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।